کے برابر کے شریک اس کے ماں باپ ہیں۔ سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ولد ولد فليحسن اسمه وأدبه، فإذا بلغ فليزوجه، فإن بلغ ولم يزوجه فأصاب إثما، فإنما إثمه على أبيه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماء کرام اور محترم سامعین، پردہ نشین ہماری بلائے ہوئے ہیں۔ آج کیونکہ شادی کی مناسبت پر اس پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے، اس لیے اسی ذکر میں جو کچھ باتیں ہم اور آپ کہیں گے سنیں گے اس پر عمل کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ قرآن کریم کی جو آیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اسی کے ذکر میں آپ کے سامنے باتیں پیش کی جائیں گی۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں انسان کو بھیجا اور اللہ رب العزت نے یوں ہی بھیج کر چھوڑ نہیں دیا، بلکہ ہر موڑ پر ہر جگہ اللہ رب العزت نے رہنمائی کی، انہیں زندگی گزارنے کے اصول اور ضابطے بتائے۔ انبیاء علیہ السلام کو اسی مقصد سے بھیجا گیا کہ انبیاء علیہ السلام آتے اور اپنی قوم کے اندر میں جو معاشرہ اور سماج کے اندر میں بگاڑ ہوا اس کی رہنمائی کرتے اور بتاتے کہ یہ چیز غلط ہے، اس سے توڑو، اس سے بچو، اور یہ چیز صحیح ہے، اس کی رہنمائی کرتے۔ انبیاء علیہ السلام کا مقصد یہی تھا کہ انسان کو اللہ رب العزت سے جوڑا جائے، انسان کو اللہ رب العزت کی وحدانیت کی طرف لایا جائے۔ پھر یہ کہ اخیر میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اس دنیا کے اندر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آگے کھولی اور آپ علیہ السلام نے مکہ کی سرزمین پر وہاں کے ماحول کو دیکھا، اپنی نگاہوں سے ماحول کو دیکھا، وہاں کا ماحول خوشبو تھا کہ مکہ کے اندر میں جب کوئی بچی پیدا ہوتی، جب کوئی بیٹی پیدا ہوتی، وہاں کے لوگوں کا حال یہ تھا کہ وہ لوگ شرم کی وجہ سے اپنے گھروں سے نہ نکلتے تھے، وہ لوگ ہمارے شرم کے اپنے گھروں سے نہ نکلتے تھے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ مجھے کہا دیں گے تو بیٹی کا باپ ہو گیا ہے، تو فلاں بیٹی کا باپ ہے۔ اس وجہ سے وہ لوگ اپنے گھروں سے نہیں نکلتے تھے، جسے قرآن کریم نے بیان کیا کہ جب گھر میں بیٹی جنم لیتی تھی تو بیٹی کی جنم لینے کے بعد ان کے چہرے سیاہ پڑ جایا کرتے تھے۔ چنانچہ اسی وجہ سے مکہ کی سرزمین کے اندر یہ دستور ہو گیا تھا، یہ ماحول ہو گیا تھا کہ جس گھر کے اندر میں بچی پیدا ہوتی، بچی کے پیدائش کے بعد اسے زندہ کر دیا جاتا تھا، زندہ چرگوڑ کیا جاتا تھا،
تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کا مشاہدہ کر رہے تھے اس چیز کو دیکھ رہے تھے آنکھوں کے اپنی آنکھوں سے چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے نبی بنایا نبی علیہ السلام نبی بنے اور نبی بنائے جانے کے بعد جو شریعت اسلامیہ ہوتی ہے ان میں ایک اصول ہوتا ان میں ایک ضابطہ ہوتا اور وہ ضابطہ اور اصول یہ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی کے یہاں بیٹی پیدا ہو اور اس نے اپنی بیٹی کی صحیح تعلیم اور صحیح تربیت کی فکر اور مناسب رشتہ ملنے پر اس کی شادی کر دی تو وہ ہے بیٹی کا باپ اور میں جنت میں ایسا ہوگا یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس گھر کے اندر میں بیٹی پیدا ہو اور اس نے اپنی بیٹی کی صحیح تعلیم اور تربیت کی فکر اور مناسب رشتہ ملنے پر شادی کر دی اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جنت میں ایسے ہوگے کہ قریب ہوگے یہ فضیلت کس کو ملی بیٹی کو ملی یہ فضیلت کس کو ملی ایک عورت ذات کو ملی اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر میں جو انسانوں کو بھیجا ہے ہر موڑ پر اللہ رب العزت نے رہنمائی کی ہے انہیں صحیح راستے کی رہنمائی کی ہے شریعت اسلامیہ ایک ایسی شریعت ہے کہ جس میں زندگی کے گزارنے کے ہر اصول اور ہر ضابطے موجود ہے ہمارا اپنے یہاں شادی بیاہ کرتے ہیں شادی بیاہ کا نظام چلتا ہے اس کی بہت ساری پرکریاں چلتی ہے بہت سارے ضابطے ہم لوگ اپناتے ہیں حقوق کو اپناتے ہیں شریعت اسلامیہ کیا کرتی ہے آئیے ہم اس کو سمجھتے ہیں شادی بیاہ کرتے ہیں شادی بیاہ کی سلسلے میں شریعت اسلامیہ کیا کرتی ہے آئیے ہم اس چیز کو سمجھتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اور انہی کو سے جس کسی کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہو چاہے لڑکا ہو یا لڑکی کوئی بھی بچہ پیدا ہو چاہے لڑکا ہو یا لڑکی سے تو پہلی ذمہ داری ماں باپ کی اوپر یہ آئی ہوتی ہے کہ آپ اپنی اولاد کا نام ٹھیک رکھیں اچھا رکھیں اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اولاد پر اس کے ناموں کا اثر پڑتا ہے ظاہر سی بات ہے نام جو رکھیں گے جب اس کا معنی اچھا ہوگا تو اس معنی کا اثر بچوں پر پڑے گا پھر ایک اور حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے اور اس کا اچھا نام رکھو اس لیے کہ قیامت کے لیے تم اپنے آباء و اجداد کے ناموں کے ساتھ بلائے جاؤ گے اس لیے کہ ہمیں اپنی اولاد کا نام اچھا رکھنا ہے ایسا نام رکھنا ہے جو قرآن و سنت سے ثابت ہو ایسا نام رکھنا ہے جو صحابہ اور تابعین اور نیک لوگوں نے ناموں کا انتخاب کیا ہے ایسا نام رکھنا ہے جس کے معنی خوبصورت اور اچھا ہو یہ تو پہلی ذمہ داری ماں باپ پر آئی ہوتی ہے اسی حدیث کی دوسرے ٹکڑے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دوسری ذمہ داری ماں باپ پر یہ آئی ہوئی ہے کہ آپ اپنی اولاد کی صحیح تعلیم اور صحیح تربیت کی فکر کریں اپنی اولاد کی صحیح تعلیم اور صحیح تربیت کی فکر کریں یہ وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے آج نہ ہم لڑکیوں کی تعلیم کی فکر کرتے ہیں نہ لڑکوں کی تعلیم اور تربیت کی فکر کرتے ہیں 12-14 سال کا انتظار کرتے ہیں کہ میرا لڑکا 12-14 سال کا ہو جائے پڑھے یا نہ لکھے ہم زندگی گزارنا اصول اور ضابطے بتائیں نہ بتائیں لیکن مدراس جائے اور مدراس میں دہلی جائے پڑھنے جائے وہاں سے کما کر باپ کو پیسہ دے دے اور جیسے 14 سال 15 سال کا بچی کی عمر ہوتی ہے لڑکی کی عمر ہوتی ہے آپ نے اسے زندگی گزارنے کے اصول اور ضابطے نہیں بتائے آپ نے دین صحیح اپنے بچیوں کو نہیں بتایا آپ نے نہیں بتایا آپ نے ان کی زندگی گزارنے کے اصول
मसाले आपने नहीं बताए और आप शादी कर लेते हैं, फिर मामला दो हो जाता है। न लड़का का क्या पता है, न लड़के को दीन का पता है, न शरीयत का पता है, न शराबों का वजूद है, न लड़के को दीन का पता है, न सुना उसको उसी चीज का पता है कि जिंदगी दोनों अजीरत कर जाती है। मेरे भाइयों और दोस्तों, इस मौके पर बहुत सारी बातें हम करेंगे, लेकिन मैं इतनी बात कहना चाहता हूँ, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जो दावत दिया है, जो उसूल दिया है, उस दावत को समझिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, पहली जिम्मेदारी माँ-बाप की है कि अपनी औलाद का नाम ठीक रखे, अच्छा रखे। दूसरी जिम्मेदारी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुम अपनी औलाद की तारीफ और तरबियत की फिक्र करो। आज हर माँ बाप की शिकायत है कि मेरी औलाद मेरी बात की, मेरी औलाद मेरे सामने मेरे मुंह पर जवाब दे देती है और इस तरह की ना जाने तरह की बातें आज माँ बाप की जरूरत है। लेकिन अपने गिरबान को ध्यान कर देखिए कि आपने अपने औलाद के साथ क्या किया, क्या आपने अपनी औलाद के साथ अच्छा रवैया अपनाया, आपने अपनी औलाद की सही तरबियत की, आपने बड़े छोटे बच्चों से बुलाए, आपने माँ बाप का उदाहरण बनाया, क्या आपने भाई बहन का उदाहरण बनाया, सिखाया? नहीं। हर चीज की जब हमारी कमी होगी तो जाहिर सी बात है कि हम ऐसे औलाद चीज की तवक्को नहीं करेंगे। इसी हदीस का तीसरा टुकड़ा जो मैंने आपके सामने कहा वो ये कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, फइज़ा बलगा फलयुज़व्विजहु, जब लड़का और लड़की बालिग हो जाए, जवान हो जाए, शादी की उम्र को पहुंच जाए, फलयुज़व्विजहु, उसे शादी कर देनी चाहिए, निकाह के बंधन में बांधना चाहिए। ये माँ बाप की तीसरी जिम्मेदारी है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, फइज़ा बलगा फलयुज़व्विजहु, जब लड़का और लड़की बालिग हो जाए, फलयुज़व्विजहु, तो उसे शादी के बंधन में बांधना चाहिए, उसे निकाह करा देना चाहिए, शादी कर देनी चाहिए। अगर माँ बाप ने इस सिलसिले के अंदर में नजरें चुराई और वो बेदखल का इंतजार करते हैं कि कहां से मेरे बेटे के लिए मोटी रकम आएगी तो हम दहेज का लेंगे, और आजकल 2 लाख 3 लाख से काम होने वाला नहीं है। माँ बाप की जबान सुनती है तो सब्जी साहब से 2 लाख से काम नहीं होने वाला, सीधे 8 लाख से शुरू करते हैं और 6 लाख तक खर्चा करते हैं, 5 लाख तक खर्चा करते हैं। अरे 5 लाख नहीं तो सब कहते हैं कि आप 3 लाख दे दीजिए, अरे 85 गाड़ी दे दीजिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के फरमान को सुनिए, ये माँ बाप की जिम्मेदारी है, हर माँ बाप आप कोई सुनिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हर उसूल और ज़ाबिते को खोलकर बयान कर दिया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फइज़ा बलगा वलम युज़व्विजहु, लड़का और लड़की बालिग हो गए, शादी की उम्र को पहुंच गए और आपने उनकी शादी नहीं की तो असाब इस्मत, और दोनों में से किसी ने, लड़का ने या लड़की ने गुनाह का इर्तिकाब कर लिया, बुराई कर लिया, बदकारी कर ली, ज़िना का इर्तिकाब कर लिया, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का गुनाह बर्बाद है तो असाब इस्मत, अगर वो गुनाह कर बैठे, ज़िना कर बैठे, बदकारी कर बैठे तो असाब इस्मत, सही कलमा इसमें आया अभी तो जितना गुनाह उस नौजवान लड़का और लड़की पर हुआ
مسلمان کے اندر کے برابر کے شہید کے ماں باپ ہیں